الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 117. یہ کفار جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے، ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد، حتیٰ کہ رفاہی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ بیکار جائیں گے. اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. ظالم اسی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا رفاہی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. وہاں تو ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے. بطانتا دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے. کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے ہیں اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی. یہ اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر ہی علماء و فقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے. یعنی بڑے یا بنیادی عہدے اور منصب غیر مسلموں کو نہیں دیے جائیں گے. روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کو کاتب سیکریٹری رکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے. ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے. اور انہیں رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں بددیانت قرار دیا ہے. حضرت عمر نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکریٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں. اس وجہ سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں. بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں. اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. لا یعلون کوتاہی اور کمی نہیں کریں گے. خبالہ کے معنی فساد اور ہلاکت کے ہیں. معنتم جس سے تم مشقت اور تکلیف میں پڑو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما،
تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔